supporting our undertaking they have done in Tarbela, Golangol, Satpara, and Kurandangi. So many thanks for the U.S. support, for the support of the U.S. people to the people of Pakistan. And I, on the behalf of Team WAPDA, truly wish to acknowledge the participation of U.S. AID. Thank you very much for being with people of Pakistan. And thank you once again, Honorable Prime Minister and dignitaries, for being here on this day. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, as Mr. Chairman briefly explained, that this project went ahead smoothly and swiftly with the technical cooperation and expertise of Messrs. GE Hydro France. I would request Mr. Togrel Shalik, Project Director, GE Hydro France, to say a few words about the project. Your Excellency, Honorable Mr. Prime Minister, Honorable Mr. Ambassador, Mr. Chairman, and distinguished guests. I'm honored to join this ceremony for the refurbishment project of Units 5 and 6. On behalf of General Electric Hydro, I'm proud to have participated in this great accomplishment, which will pave the way for further expansion and progress. As we inaugurate first two units here today, I have three short comments to share with you. First of all, I would like to express my admiration for the extraordinary diversity of our stakeholders who came together to produce this remarkable project. Our story is a compelling one because in a project of this magnitude, unpleasant surprises are always bound to occur. We face not only ordinary challenges that would arise in any other projects, but also such challenges as the COVID-19 pandemic, which were out of hand. However, as contractors and consultants, we never gave up or suspended our operations even during the peak times of COVID-19. I'm proud of being members I call Big Mangla team, who work relentlessly to move this project forward. We know we still have 6 units to go to refurbish, and we are very much motivated than ever to commit to the ultimate goal of seeking this valuable project through the very end. The second point I would like to underscore is that we managed to complete the refurbishment of Units 5 and 6 without experiencing any major health and safety hazards during the installation and commissioning times. Our motto is, without safe work, there is no decent work, and staying true to our principle, we will proceed our operations for the remaining portion of the project. Lastly, but not least, I would like to point out that General Electric has maintained a strong presence in Pakistan in various sectors. As the specialized arm of GE Renewable Energy, we would like to make our contribution and support the sustainable rehabilitation and modernization of Pakistan's hydropower plants in the future. Having the experience of this project, this Mangla project, we believe we are in the position to continue our successful endeavors in different projects by putting our knowledge into service and through the adaptation of lessons we already learned in this project in Mangla. Finally, I would like to conclude by saying thank you to all of our stakeholders who have helped to achieve this success. We would not have made it if it were not for their hard work and perseverance. Thank you. Thank you very much for everything. Ladies and gentlemen, as you know all now, that this project has been executed with the gracious and generous grant provided by the people of United States of America through United States Agency for International Development. May I request His Excellency, Mr. Donald Blum, Ambassador Extraordinary
Plenipotentiary of the United States of America to Islamic Republic of Pakistan, to share his thoughts on this occasion. Your Excellency, Mian Mohammed Shahbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, Prime Minister Sardar Tanvir, WAPTA Chairman Lieutenant General Sajid Ghani, Member Power WAPTA Mr. Jamil Akhtar, Project Director Mangla Mr. Karim Nawaz, Project Manager Stantec Mr. Gabriel Lort, Project Director General Electric Hydro France Mr. Turul Chelik, and colleagues from WAPTA, Stantec, GE, and USAID. Good morning and salam alaikum. It is my very great pleasure to be here and share this achievement with our friends from the government of Pakistan. I am very honored that Prime Minister Sharif has joined us here today. Mangla Dam is a great symbol of U.S.-Pakistan cooperation, and I'm delighted to inaugurate the rehabilitated generation units here today. This year, we're celebrating the 75th anniversary of U.S.-Pakistan relations, and this partnership has led to significant developments in Pakistan's infrastructure, including, of course, the construction of this dam. Upon its completion in 1967, Mangla was Pakistan's first dam and one of the largest earth-filled dams in the world. That same year, the United States supported the construction of Tarbela Dam, which is the largest electricity generation project in the country. The impact of Mangla and Tarbela dams is still felt today by hundreds of thousands of Pakistanis whose livelihoods have benefited from them. In addition to assisting WAPTA to rehabilitate the Mangla power station, USAID is also assisting WAPTA to rehabilitate the Tarbela power station. This will increase the reliability and capacity of the largest power station in the country. Since 2010, USAID has also helped WAPTA complete the Gomalzam Dam, the Satpara Dam, and the Golan Gol hydropower project. Currently, we're helping WAPTA to provide infrastructure improvements for the Kurum Tangi Dam. With U.S. support, the Mangla, Tarbela, and Gomalzam dams provide over 90% of Pakistan's water storage capacity. Mangla Dam is 55 years old, and like all 55-year-olds, it needs maintenance and upgrades. This rehabilitation project will increase electricity output to meet the power needs of an additional 2 million people. It will also ensure that Mangla Power Station remains productive for another 40 years. Today, the value of Mangla Dam and other dams is more relevant than ever. Pakistan experienced extraordinary flooding and devastation from this year's monsoon season, serving as a reminder of how critical water infrastructure and management is to this country's economic security. Tarbela Dam and Gomalzam Dam absorbed the initial floodwaters, and in doing so, ultimately mitigated the downstream devastation. Without this infrastructure, the destruction caused by this year's floods would have been even worse. Investing in the maintenance and upgrades of the dams is critical. As the floods illustrated, the United States, Pakistan, and other countries around the world must work together to mitigate the worst effects of climate change. Just as U.S.-Pakistan cooperation on the Green Revolution improved lives and livelihoods in the 1970s, I believe a green alliance between the U.S. and Pakistan can help us face the challenges of the climate crisis and prepare our societies and our economies to adapt to a changing and unpredictable future. I applaud Pakistan's commitment to investing more in domestic sources of hydro, solar, and wind while moving away from reliance on fossil fuels. These are absolutely the right priorities for a country building a sustainable future. And dams like Mangla are critical to meeting this goal. I hope there will be opportunities for new investments in climate-resilient agriculture and infrastructure and renewable energy production, especially by private sector companies. GE's involvement in supplying the generation units for the Mangla Dam upgrade is a good example of how the public and private sectors from both our countries
can work towards a greener future. I want to thank everyone involved in the enormous undertaking to rehabilitate the Mangla Dam. As we all work together to rehabilitate one of Pakistan's most important dams, I know that the time, energy, and resources we invest now will have positive social and economic impacts tomorrow. I'm proud of this project, and I'm proud of our partnership with Pakistan. Thank you, and shukriya. Thank you, Excellency. Renowned American poet William Emerson once wrote, "What makes a nation's pillar high and its foundation strong? Not gold, but only men can make a people great and strong. Brave men who work while others sleep. They build a nation's pillar deep and lift them to the sky." Ladies and gentlemen, we are fortunate enough to have such a person as our leader and chief executive of the country, who is an epitome of the qualities that Emerson mentions. He is a man of principles, actions, integrity, commitment, dedication, and passion, whose style of working added new metaphors like Shahbaz Sharif in the political and cultural vocabulary of the country. Prior to requesting the Honorable Prime Minister for speech, I will request Chairman Wapda to present a souvenir to the Prime Minister so that these moments remain immortalized in our memories. Sir. Now I would request the American Ambassador, His Excellency Donald Blum, to present souvenir from the people of America to the Honorable Prime Minister of Pakistan. Ladies and gentlemen, Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shahbaz Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sardar Tanveer Ilyas, Prime Minister of AJK, Lieutenant General Retired Sajjad Ghani, Chairman WAPDA, Excellency Donald Blum, Ambassador of United States, Mr. Tariq Fatmi, SAPM, Mr. Hassan Nasser Jami, Secretary, Water Resources, Mr. Reid, Head of the US Aid Mission in Pakistan, honorable government officials, experts, contractors, and consultants, and wonderful hands of WAPDA, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's a great honor and a pleasure to be here to inaugurate Unit 5 and 6 of Mangla upgradation and refurbishment project. And this is a wonderful example of cooperation between the United States of America and Pakistan. Back in 60s, when this project was conceived and put into implementation, one of the largest earthfill dam and one of the largest reservoir in Pakistan. I think to the credit of that government of the day, led by
late President Ayub Khan, this was a marvelous contribution towards nation-building efforts in Pakistan in 1960s, which helped our agriculture, our industry, providing clean and cheap electricity to the people of Pakistan. And more than the last 5 decades, this dam has made valuable contributions in promoting our economy. And now, after serving this nation wonderfully, it required obviously maintenance, upgradation, and refurbishment. I'm not going to go into the details which are known to all of you, but I would like to appreciate a very valuable contribution of USAID amounting to $150 million towards this upgradation program, and of course Development Agency of France with a loan of 90 million euros and 65 million euros as additional commitment as loan, and of course WAPDA contributing to the tune of 20 billion rupees. So the sum total of this upgradation program touches $483 million. I think this is as I said, example of wonderful partnership, and I'm very happy to hear from Ambassador Bloom that they are also, USAID is engaged in further extension program of Tarbela Dam. Thank you very much, Ambassador. Please convey my sincere appreciation to your government and to the people of the United States of America. And that is the strength of our friendship, our 75 years old, our bilateral relations. I think it's time now to further enhance it and further strengthen it in the field of trade and investments. I also would like to appreciate other stakeholders, the consultants and contractors, and of course GE Hydro France. I remember this name because when we back in 2015-16 we went for LNG based power projects. Out of 4, 3 were won by GE United States, and some of the parts and components came from GE France. Some of them were airlifted because of some delays, but then, as they say, all is well which ends well. I'd like to also appreciate a wonderful contribution by WAPDA's team, led by and very ably led by Jan Saab, who's been a friend from many years when he was leading the construction arms of Pakistan Army, and through our joint collaboration we had undertaken a road infrastructure in Punjab worth hundreds of billions of rupees. And I can claim that this was a period when it was most transparent and done with great speed. Ladies and gentlemen, I would also like to put on record my commendation for consultants who have done a great job for this upgradation program, and of course technical team of WAPDA who have done a tremendous job showing the skills and their expertise.
I would also like to say a few words in my Urdu language, which is very important. یہ ڈیم کی جو اپگریڈیشن ہے منگلا کی، ایک نہایت ہی اہم یہ منصوبہ ہے اور ایک بہت ہی لائق تحسین یہ منصوبہ ہے، جہاں پر امریکہ کا جو یو ایس ایڈ ہے انہوں نے $150 ملین کی خطی رقم بطور یعنی قرضہ نہیں بلکہ ایک گرانٹ دی ہے اس منصوبے کے لیے، جو کہ اس کے لیے ہم امریکہ کے اور یو ایس ایڈ کے شکر گزار ہیں. اور اس کے ساتھ جو ایف ڈی ہے فرانس کی جو ڈیولپمنٹ ایجنسی، انہوں نے 90 ملین یورو اس کے لیے قرضہ دیا، اور اب 65 ملین یوروز کا ایک اور انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے. اس کے ساتھ وابڈا کی ایک بڑی خطی رقم ہے، $178 ملین، تقریباً 20 ارب روپے وابڈا نے اپنے وسائل سے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس کے لیے وابڈا کی ٹیم اور ان کے جو چیئرمین ہیں جنرل صاحب سب لائق تحسین ہیں. میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج بہت ہی مشکل چیلنجز سے نبرد آزما ہے، اور ہماری حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے، پوری تندہی سے اور پوری کاوشوں سے اس چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہے. الحمدللہ ابھی چند دن پہلے جو $1 ارب کا بانڈ تھا، جس کے بارے میں اخبارات اور ٹیلی ویژن پر قسم قسم کے تبصرے ہو رہے تھے، پاکستان نے الحمدللہ وہ $1 ارب ادا کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر 10,000، دیکھیے یہ ہے وہ پاکستان کی ترقی کا راز. اور جس طرح میں نے کہا، چاہے وہ ایک ملٹری وہ تھے، فوجی تھے جنرل ایوب، پھر وہ صدر بھی بنے، لیکن ان کا جو یہ کارنامہ ہے، یہ مانگلا ڈیم بنانے کا، یہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ کریڈٹ آپ ان سے نہیں لے سکتے. اسی طریقے سے اگر جمہوری حکومتوں نے اگر اچھے کام کیے تو وہ ان کے ہمیشہ ان کے کریڈٹ میں رہیں گے. مثال کے طور پر اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو کہ 2013 میں اپنے عروج پہ تھی، وہ پھر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ نواز شریف صاحب کے دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 2015-16 میں 17 میں ختم ہو گئی، اور ہمارے جو کھیت جو پیلے ہو چکے تھے وہ دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے. ہماری صنعتوں کی چمنیوں سے جو دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا وہ دوبارہ چمنیاں اور وہ فیکٹریاں چل پڑیں. ہماری ایکسپورٹس کو بے پناہ دھچکا لگا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایکسپورٹس دوبارہ آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہوئیں. اسی طریقے سے کراچی اسٹیل مل کی بنیاد اور اس کی تکمیل یہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کریڈٹ ہے، اور تاریخ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی. میں نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ آج پاکستان کے اندر جو ہمارا جو انرجی کا جو بل ہے وہ سالانہ $27 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو کہ ایک جو ترقی پذیر ملک پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بھائی آپ ذرا غور سے بات سنیں، پیچھے ذرا سرگوشی بعد میں کر لیجئے گا، ایک بہت عام بات کر رہا ہوں. اس لیے اس طرح کے ڈیم، چاہے وہ مانگلا ڈیم ہے، چاہے وہ تربیلا ڈیم ہے، اور چاہے ہمارے دوسرے جو ڈیم اس وقت جو تکمیل کے اندر ہیں،
جس میں دیامیر بادشاہ ڈیم شامل ہے، داسو شامل ہے، اور گومل ڈیم وہ شامل ہیں. یہ وہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا ہے، جس کا ابھی ہم نے اس کا اشیر بھی ہم اس کو عروبہ عمل نہیں لا سکے. 60,000 میگا واٹ جو کہ پن بجلی سے ہم بنا سکتے ہیں، صرف ہم 10,000 میگا واٹ بنانے کے قابل ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے، اور یہ تمام جہاں پر میں نے یہ اچھے کام گنوائے ہیں، 75 سال میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ تھیں یا وہ جمہوری حکومتیں تھیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے یہ 60,000 جو کیسکیڈنگ جس کا ایک امپیکٹ ہو سکتا تھا. اور جس طرح بھی امبیسڈر بلوم نے کہا کہ اگر ہم نے اس طرح کے ریزروائرز اور ڈیمز بنائے ہوتے تو ابھی جو فلڈز آئے ہیں جس نے پاکستان میں تباہی مچائی ہے، اور کچھ تباہی کو بچایا ہمیں اس تربیلا ڈیم نے، گومل ڈیم نے. اس طرح کے ریزروائرز اور ڈیمز اگر بنے ہوتے ان 75 سالوں میں، تو آج پاکستان کا امپورٹ بل پیٹرولیم پروڈکٹس کا، گیس کا، وہ 27 ارب ڈالر نہ ہوتا، وہ اس کا اشیر بھی نہ ہوتا. وہ ان ڈیمز میں سستی پن بجلی بن رہی ہوتی اور پورا پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا. مگر شومی قسمت ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور نہ جانے وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سے وہ کارٹلز تھے، وہ کون سی وہ پاورفل لابیز تھی جنہوں نے یہ ڈیمز نہیں بننے دیے، جنہوں نے شمسی توانائی کی طرف ہم آگے نہیں بڑھ سکے. جو ہوا سے بجلی بنتی ہے اس طرف ہم آگے نہیں بڑھ سکے. یہ وہ کارٹلز جنہوں نے تباہی مچائی اور اپنی مٹھی میں پاکستان کی معیشت کو بند کر کے رکھا. اور آج 27 ارب ڈالر ہم جو خرچ کر رہے ہیں، اگر یہ ڈیمز بنے ہوتے، یہ شمسی توانائی سے منصوبے بنے ہوتے، تو آج شاید یہ 27 ارب ڈالر شاید ہم اس کا اشیر بھی چند ارب ڈالر ہم خرچ کرنے پر مجبور ہوتے، باقی ہم سب بچا لیتے. اور زراعت اور صنعت اور دوسری جو بہت پاکستان کی اہم جو ہماری جو کیپیسٹیز ہیں اس طرف ہم نے یہ پیسہ لگایا ہوتا. لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ اب there is no crying over spilt milk، جو ہو چکا وہ ہو چکا. اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا، اور یعنی تماشا لگانے سے کچھ نہیں بنے گا، اور مرثیے پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا. ہمت سے کام لینا ہوگا، اور شبانہ روز محنت کرنی ہوگی، اور اپنا خون پسینہ بہانا ہوگا لیڈرشپ کو. عوام تو 75 سال وہ اپنا خون پسینہ بہاتے آئے، قربانیاں دیتے آئے، اظہار کا مظاہرہ کرتے آئے، اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے آئے، اور انہوں نے کبھی اف نہیں کی. 22 کروڑ عوام نے. یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، ان کی باری ہے کہ ان کو they have to lead from the front. ان کو آگے بڑھنا ہوگا، اور قول و عمل میں جو ہمارا جو تضاد ہے اس کو ختم کر کے اس قوم کی ہمیں آبیاری کرنی ہوگی، اس کا ہاتھ تھامنا ہوگا. ابھی سیلاب نے کس طرح پورے پاکستان میں تباہی مچائی. This was a man-made disaster, and Pakistan's contribution towards this disaster is hardly any. Our carbon emission is less than 1%. So global north has to understand and appreciate the plight of countries like Pakistan and come to their help. And we are not asking for charity, we are asking for climate justice. اور میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان کی حکومت کی ایک کلیکٹیو ٹیم ایفرٹ سے، شبانہ روز ایفرٹ سے، چاہے ہمارے فارن منسٹر ہیں، چاہے ہمارے منسٹر آف کلائمیٹ چینج ہیں، چاہے وہ ہمارے منسٹر آف پلاننگ ہیں، چاہے وہ ہمارے منسٹر آف اکنامک افیئرز ہیں، چاہے ہمارے منسٹر آف فائنینس ہیں، چاہے وہ ہماری NDMAs ہیں، PDMAs ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں، سب کی کاوشوں سے مل کر
پاکستان کا جو اس حوالے سے بیانیہ بین الاقوامی فورمز پر سنا گیا اور بالآخر اس کی سنوائی وہاں پر شرم الشیخ میں ہوئی، جہاں پر لاس اینڈ ڈیمیج کو بالآخر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، لاس اینڈ ڈیمیج. اب اس کی آگے کئی منزلیں ہیں، راتوں رات تو یہ فنڈز مہیا نہیں ہوں گے، لیکن میں آج 22 کروڑ عوام کو، بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور ماؤں اور نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا ہمیں اپنا خود محاسبہ کرنا ہوگا. ہمیں باہر کی طرف نہیں دیکھنا، خود اپنے اندر یہ توانائی، یہ ہمت پیدا کرنی ہوگی اور محنت کرنی ہوگی. جب ہم محنت کریں گے، اس قابل ہو جائیں گے، تو باہر کی دنیا خود ہماری عزت اور توقیر کرے گی، وہ خود آگے بڑھے گی اور آئیں گے یہاں پر کہ ہم آئیے بتائیے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. یہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے، جو ایک حضرت اقبال نے جو فرمایا ہے کہ جو جب ہمت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ بندے بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے. کہ جب محنت کرو، عمل پہم ہو، تو پھر تمام دروازے اور راستے کھل جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو منصوبے کا جو سیگمنٹ جس کا آج افتتاح کیا گیا، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، پکار کر پیغام دیتا ہے کہ آگے بڑھو. اور یہ میں نے دیکھا اندر جا کر 60 کی دہائی کے کنٹرول پینل لگے ہیں. امریکی ٹیکنالوجی وہ ہے، آج بھی اتنی روبسٹ ہے جتنی کہ 60 کی دہائی میں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو اور قریب لائیں، جن سے وہ دور ہیں ان کو ہم قریب لائیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. اور 10,000 میگا واٹ جو ہم نے جو شمسی توانائی سے سولرائزیشن کا بنایا ہے، یہی ہے پاکستان کی اب ترقی کا راز. اب ہم مہنگی بجلی کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس وقت جو USSR اور یوکرین کی جو جنگ لگی ہے اور دنیا میں جو ٹینشن ہے، اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اور کموڈیٹیز جو ہیں، جو کھاد لے لیں، گندم، ہمیں بامر مجبوری، کتنی بڑی یہ شومی قسمت ہے کہ یہ غلہ اگانے والا ملک پاکستان گندم امپورٹ کر رہا ہے. پچھلے سال جو پچھلی حکومت کی وہ کم پیداوار ہوئی، اور اس سال سیلاب جو آیا اس کو ہم نے سامنے رکھ کر ہمیں اب اربوں ڈالر کی گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، فرٹیلائزر امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. یقین کریں کہ میں اگر آپ کو دل کھول کے یہاں بیان کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کس مشکل ترین حالات سے پاکستان گزرا ہے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہاری. اس مالک جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اس کے اوپر اگر ہمارا ایک غیر متزلزل اگر اس پر ایمان ہو، جو کہ قرآن کریم جس کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور جو اس کے ارشادات ہیں کہ محنت کرو محنت کرو محنت کرو، تو پھر انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ منزل ہمیں ضرور ملے گی. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اسی طرح سے تھر کول ہے، تھر میں دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے کوئلے کا. ابھی وہاں پر ایک نیا جو کوئلے کی بنیاد پر، تھر کا امپورٹڈ کوئلہ نہیں ہے یہ، وہاں پر نیا منصوبہ اس کی شروعات ہو گئی ہیں. 1320 میگا واٹ کا وہ منصوبہ ہے انشاءاللہ، وہ کوئلے کی بنیاد پر چلے گا. یو ول ناٹ ہیو ٹو فائنانس امپورٹ آف کول، یو ول سیو یور فارن ایکسچینج، اینڈ یٹ دس از یور انڈیجنس your resource which will alhamdulillah be very beneficial for generating power in Pakistan. تو یہ کہنا ہی چاہتا ہوں، یعنی یہ پن بجلی، یہ شمسی توانائی، یہ ہوا، پاکستان کا اپنا کوئلہ، یہ تو ہم نے استعمال نہ کیا. دن رات تیل امپورٹ ہو رہا ہے اور آئل امپورٹ ہو رہا ہے، اور یہ کارٹلز یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمز. I think time has come we give them a shut up call and stand up and say no to them and carve out a way forward, a strategy which is meant to serve the people of Pakistan. تو میں آخر میں 2 باتیں کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تعمیر اور ترقی وہ عمل سے ہوتی ہے، مسلسل عمل سے، نعروں سے اور دھرنوں سے نہیں ہوتی، اور خرابی سے نہیں ہوتی. جب تک کہ ملک کے اندر ہمارے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، ترقی آگے نہیں ہوگی. اس لیے نعرے نہ لگائیں اور عمل پہم عمل سے قوم کو ثابت کریں کہ ہم
یہ ہے ہماری پرفارمنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا, اپنے اختلافات سے بالا تر ہو کر, اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے بالا تر ہو کر ہمیں پاکستان کی خدمت کرنی ہوگی, کہ یہی وہ واحد طریقہ ہے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا اور اس کشکول کو توڑنے کا. آخر میں کوہستان کے لیے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں, جناب امیر مقام صاحب جو ہمارے ہیں, انہوں نے بڑی مرتبہ احتجاج کیا تھا کہ وہاں پر بڑی مشکلات ہیں, اور وہاں پر تو 10 میگا واٹ کے کوہستان کے 3 اضلاع میں جرگے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے, اور انشاءاللہ وہاں پر ہم باقاعدہ انشاءاللہ یہ بنائیں گے, اور کوہستان کے عوام کے لیے یہ ایک تحفہ ہے, اور انشاءاللہ میں خود اس کی میں نگرانی کروں گا. میں آخر میں ونس اگین آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. ذرا بیٹھ جائیے ذرا, نہیں بعد میں بیٹھیں گے پلیز. میں آپ سے بات کریں گے نا جی, میں بات کریں گے آپ سے. سو پلیز میری بات سنیں ذرا. آزاد کشمیر کے لیے آپ سے بات کریں گے, پریزیڈنٹ صاحب, پرائم صاحب بیٹھیں, آپ بات کریں گے. سو واٹ آئی وانٹ ٹو سے از دس, دیٹ پاکستان is a gift of Allah Almighty, and this country has infinite resources and potentials, including Azad Kashmir, including Gilgit-Baltistan. Pakistan is a country to stay forever. It's all up to us whether to maintain its integrity and honor through hard work and sacrifice, or let things go as they have been in the last 75 years. The choice is ours, nobody else's. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم پاکستان کی دل سے ہم پاکستان کی خدمت کریں, اور پاکستان کے عوام کا ہم قرض چکائیں. یہاں پر ہم تجوریاں نہ بھریں, بلکہ پاکستان کے عوام کو ان کا حق لوٹائیں. آپ کا سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف منگلا ڈیم کے یونٹ 5 اور 6 کے ریفربشمنٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے, لیکن ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیم بنانے ہوں گے. جب لگے سچویشن ہے